بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور یہ دوسرا عشرہ مغفرت ہے، معافی کا عشرہ ہے. سبحان اللہ. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ سننے کے بعد اور پیش کرنے کے بعد ہم سب نے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے روزوں کی حفاظت کرنی ہے، بالخصوص اپنے آج کے روزے کی، یعنی اپنے 14ویں روزے کی حفاظت کرنی ہے. اور کس طرح حفاظت کرنی ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ آج کی حدیث مبارکہ سننے کے بعد ہمیں یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ انشاءاللہ ہم اپنے آج کے روزے 14ویں روزے کی انشاءاللہ حفاظت کر سکیں گے. ناظرین کرام، اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیاری حدیث مبارکہ کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، کہ یعنی کہ بہادر کون ہے؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہوا ہے تو وہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، نہیں تو لیٹ جائے. فبیہا، اگر اس طرح ختم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اپنی ہیئت، اپنی جگہ کو چینج کر لیں. ناظرین کرام، عمومی طور پر ہمارے یہاں معاشرے کے اندر جب کسی کو غصہ آتا ہے تو غصہ آتے وقت یقیناً ایک کیفیت ہوتی ہے، اور کیفیت اسی وقت ہوتی ہے جب اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ خود کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا، یا میرے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا. تو اس کا بہترین طریقہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ پر عمل ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ہیئت کو چینج کر لیں، اپنی جگہ کو چینج کر لیں. اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اور بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ ہیں، اللہ رب العالمین کے ان کو پسند فرماتے ہیں، محسنین ہیں. اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، غصہ یعنی ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ غصے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے رب العالمین کی رضا کی خاطر خاموش ہو جاتے ہیں. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو تمام اقوام کے سامنے، تمام عالم کے سامنے ان کو بلائیں گے، ندا دیں گے اور ان سے کہیں گے حوران جنت میں سے تمہیں جو بھی پسند ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کہ انعام کے طور پر اللہ رب العالمین حوران جنت میں سے اس کو چوائس دیں گے کہ وہ جو بھی پسند فرما لے. ناظرین کرام، صرف اور صرف یہ ایک نعمت ہے جس کا میں ذکر کرتا ہوں، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ یہ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر عطا فرماتے ہیں، اس کا تو ذکر شاید وہ کہتے ہیں غصے کی سزا کیا ہے، بولا غصے کی سزا کسی اور کو نہیں، غصے کی سزا انسان اپنے آپ کو دیتا ہے. تو جو لوگ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں وہ صحت میں بھی بہتر رہتے ہیں، خوشحال بھی رہتے ہیں، اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نوازشیں ہی فرماتے رہتے ہیں. اور یقین جب انسان غصے کو کنٹرول کرتا ہے، بہت سے معاملات جو خراب ہونے ہوتے ہیں وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں، ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنے نفس کی تربیت کریں، اپنے رمضان مبارک کو یادگار بنائیں. تو انشاءاللہ العزیز اور رمضان کو یادگار ایسے ہی بنا سکتے ہیں کہ اگر اس رمضان مبارک میں ہمارا غصہ کنٹرول ہو گیا تو الحمدللہ تو ہماری زندگی کا یادگار رمضان بن جائے گا. تو ناظرین کرام، انشاءاللہ 15ویں روزے کی ہم نے کیسے حفاظت کرنی ہے، اس میں اپنے اعمال صالحہ کی کیسے حفاظت کرنی ہے، انشاءاللہ العزیز اس کا ذکر ہم کل کی نشست میں کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.